بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 65 ہے، جس کا عنوان ہے عہد بنو امیہ کی علمی، ادبی اور ثقافتی ترقی۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے عہد بنو عباس کے سیاسی زوال کے اسباب کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ بنو عباس کی خلافت کیوں زوال پذیر ہوئی، اس کی جو وجوہات ہیں اور اس کے جو اسباب ہیں ان سے متعلق ہم نے پچھلے سبق میں گفتگو کی تھی۔ تو چند چیدہ جو اسباب اور چند اہم جو اسباب تھے، جن میں وسیع و عریض سلطنت، آخری عباسی خلفاء، صوبوں کی خود مختار ریاستیں، ایرانیوں پر عدم اعتماد، ترک فوج کا قیام اور اس کے علاوہ کچھ دیگر اسباب کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ ان اسباب کی وجہ سے بنو عباس کو زوال کا شکار ہونا پڑا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم عہد بنو امیہ کی علمی، ادبی اور ثقافتی ترقی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آج کے اس سبق میں ہم ان کی جو علمی ترقی ہے، جس میں تحقیق و ترجمہ ہے، علم تاریخ، فقہ، فلسفہ، طب، صرف و نحو، کیمیا، تفسیر اور قرأت وغیرہ، یہ جو علوم ہیں، ان علوم کی ترقی کے حوالے سے آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے عہد بنو امیہ کی علمی اور ادبی ترقی میں ہم سب سے پہلے تحقیق و ترجمہ میں ان کی خدمات کا اور ان کی ترقی کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جتنے بھی علوم ہیں اور فنون ہیں، تقریباً ان تمام کی جو بنیاد ہے وہ عہد بنو امیہ میں رکھ دی گئی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ فتوحات کی وجہ سے انہیں ان معاملات میں، ان علوم اور ان فنون میں ترقی کے لیے بہت کم وقت ملا تھا۔ ہاں، بس یہ بات مسلم ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے علمی اور ادبی اور جو تحقیقی راستے تھے وہ متعین کر دیے تھے، اگرچہ ان میں بہت زیادہ ترقی ان کے زمانے میں نہ ہو سکی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک غیر مسلم عالم جس کا نام ابن اصال تھا، اس نے بہت سی یونانی کتب کا ترجمہ عربی زبان میں کیا تھا۔ ایسے ہی شام کے زمانہ میں، جو کہ ایک اموی خلیفہ تھا، ارسطو کی بہت سی جو کتابیں تھیں، ان کی جو بہت سی تصنیفات تھیں، ان کا عربی میں ترجمہ کروایا گیا تھا، اور ایسے ہی ان کے زمانے میں بہت سی فارسی کتابوں کا بھی عربی میں ترجمہ ہوا تھا۔ اس زمانے میں اگرچہ کتابوں کا بہت سا ذخیرہ موجود نہیں تھا، یا بہت سی جو بڑی تعداد میں جو ہے کتابیں موجود نہیں تھیں، یا بہت بڑے ذخیرے کتابوں کے یا باقاعدہ کتب خانے موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو اس وقت کے جید علماء تھے ان کے پاس کچھ نہ کچھ کتابیں موجود ہوا کرتی تھیں۔ بنو امیہ کا شاہی کتب خانہ بھی موجود تھا، اور یہ کتب خانہ اپنی نوعیت کا ایک واحد کتب خانہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو ترجمے اور تحقیق کے حوالے سے عہد بنو امیہ میں بہت سی کتابوں کے ترجمے ہوئے اور بہت سی کتابوں سے استفادہ کیا گیا تھا۔ ایسے ہی علم تاریخ کے حوالے سے بھی بنو امیہ کے دور میں کافی ترقی ہوئی۔ ترتیب وار، سن وار چیزوں کو لکھنا اور تاریخ نویسی کے جو اصول و ضوابط تھے، یہ بنو امیہ کے دور میں ہی شروع ہو چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مورخین کے بڑے قدردان تھے، اور مورخین سے تاریخی واقعات سنتے تھے اور اس کا بڑا شوق رکھتے تھے۔ ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مورخ جن کا نام زہیب بن منبع تھا، اور ایک اور مورخ محمد بن مسلمہ زہری جو تھے، یہ اس زمانے کے مورخین میں شمار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الملوک والاخبار، تاریخ کے اوپر اس زمانے میں ایک کتاب لکھوائی تھی، جس میں بادشاہوں کے حالات وغیرہ قلم بند کروائے تھے۔ ایسے ہی ایک اور مورخ جن کا نام عوانہ بن حکم کلبی تھا، انہوں نے کتاب التاریخ اور سیرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی ہیں۔ تو یہ تاریخ کے اوپر اس زمانے میں کتابیں تالیف کی گئی تھیں۔ تو یعنی تاریخ نویسی کی جو ابتدا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اور بالخصوص بنو امیہ کے عہد میں ہو چکا تھا۔ ایسے ہی اس زمانہ میں علم فقہ کو
کافی ترقی ملی تھی۔ جو لوگ علم قرآن اور علم حدیث میں ماہر ہوتے تھے وہی فقہ میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ اس وقت الگ الگ علوم نہیں ہوتے تھے، بس جو قرآن میں عالم سمجھا جاتا تھا، قرآن کے علم میں مشہور ہوتا تھا، ماہر ہوتا تھا، علم حدیث میں ماہر ہوتا تھا، وہی فقہ میں بھی ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اور اس زمانے کے جو فقہا ہیں جن میں عبید اللہ بن عبداللہ، عبداللہ بن مسعود، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابو بکر اور ابو بکر بن عبد الرحمن، یہ اس زمانے کے جو مشہور فقہا ہیں وہ تھے۔ لوگ فقہی مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور انہی بہت سے فقہا ایسے ہیں جن کو فقہا سبع کے نام سے جانا جاتا ہے، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ بھی میں نے کیا ہے۔ اور ایسی کچھ اور فقہا جن میں ابراہیم نخعی، امام شابی، قاضی شریح وغیرہ، یہ بھی اس وقت کے نامور فقہا تھے۔ ایسے ہی فلسفہ کے حوالے سے بھی اس زمانہ میں ترقی ہوئی تھی۔ بنو امیہ کے دور میں مسلمان یونانی علوم سے متاثر ہونے لگ گئے تھے، اور ان میں سے بعض جو لوگ تھے وہ نئی نئی بحثوں اور نئی نئی فلسفیانہ نظرات کی طرف رجوع کرنے لگے تھے، اور ان نئے نئے فلسفیانہ نظریات سے مسلمان بالخصوص متاثر ہونے لگے تھے۔ اور یہی نظریات پھر بنو عباس کے دور میں مختلف جماعتوں میں اور مختلف فتنوں اور مختلف فرقوں کی شکل میں بن گئے تھے۔ ایسے ہی اگر طب کے میدان میں دیکھیں تو طب کے میدان میں عربوں نے یونانیوں سے استفادہ کیا تھا، اور اسی بنو امیہ کے دور میں ہی ایک طبیب حارث بن کلابہ کے نام سے گزرے ہیں، جن کو حکیم عرب کا نام دیا جاتا ہے، اور حکیم عرب کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذاتی طبیب تھا جن کا نام ابن عسال تھا، وہ عیسائی تھا، جن کا تذکرہ بھی ہم نے پیچھے کیا ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے طب کے میدان میں بڑا اہم کارنامہ یہ سر انجام دیا تھا کہ انہوں نے غرباء کے لیے ہسپتال اور شفا خانے کھولے تھے، اور طبی مدرسے قائم کیے تھے جہاں پر طبی علوم سیکھے سکھائے جاتے تھے۔ تو یہ طب کے میدان کی جو ابتدا ہے یا طب کا جو مدرسہ ہے وہ بنو امیہ کے دور میں ہی شروع ہوا تھا۔ ایسے ہی صرف و نحو کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امیوں کے زمانے میں عربی زبان کو بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے عربی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا تھا۔ اور اس زمانے میں چونکہ عجمی بہت سے اسلام لے آئے تھے، تو عجمیوں کو عربی سکھانے کے لیے عربی گرامر کے اصول اور عربی گرامر کے قواعد و ضوابط وضع کر لیے گئے تھے، جن کو علم صرف اور علم نحو کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور علم صرف اور علم نحو کو اس زمانے میں بڑی ترقی ملی تھی۔ اور علم صرف اور علم نحو کے حوالے سے جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ ابو الاسود دولی کا آتا ہے، جنہوں نے صرف و نحو کے اصول ابتداءً مرتب کیے تھے۔ ان کے بعد خلیل بن احمد ہیں، انہوں نے عروض کے قاعدے مرتب کیے تھے۔ عربی لغت کی کتاب کتاب العین کے نام سے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ تو اس طریقے سے صرف و نحو کے حوالے سے اس زمانے میں کافی خدمات سر انجام دی گئی تھی۔ ایسے ہی کیمیا ایک علم تھا، اور اس زمانے میں اس کو بھی ترقی ملی تھی اور اس کی بھی ابتدا ہوئی تھی۔ خالد بن یزید نامی ایک شخص تھا جس کو اس علم میں مہارت حاصل تھی، اور اس علم سے اس کو کافی زیادہ دلچسپی تھی۔ چنانچہ اس نے علم کیمیا سے متعلق جو کتابیں تھیں ان کا ترجمہ کیا اور ان سے علم کو مزید سیکھا۔ اور مصری میں، یونانی میں جو کتابیں لکھی ہوئی تھیں علم کیمیا سے متعلق، تو انہوں نے ان کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کروایا تھا۔ ایسے ہی علم تفسیر کو بھی اس زمانے میں کافی عروج ملا تھا۔ اس وقت بڑے بڑے مفسرین اور قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے والے علماء پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے تفسیری ذخیرے کو جمع کیا تھا۔ اور اس دور کے جو مفسرین گزرے ہیں، جن میں اکرمہ ہیں، حضرت قتادہ ہیں، حضرت مجاہد ہیں، اور حضرت جبیر ہیں، حضرت حسن بصری، یہ بڑے مشہور اس وقت کے مفسرین ہیں۔ تو تفسیر کو بھی کافی عروج ملا تھا اس زمانے میں، اور بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے تھے۔ ایسے ہی علم قرات کے حوالے سے بھی علم قرات کو بھی اس وقت کافی عروج ملا تھا، کیونکہ خلفائے راشدین نے ان تمام لوگوں کے لیے جو نئے نئے اسلام لا رہے تھے اور عجمی تھے، عربی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یا عربی سے انہیں واقفیت نہیں تھی، تو ایسے لوگوں کے لیے خلفائے راشدین نے بڑے مستند قراء حضرات کو ملک کے گوشے گوشے میں بھیجا تھا، تاکہ لوگ ان سے قرات کا فن سیکھیں اور آگے سکھائیں اور قرآن مجید کی صحیح طریقے سے تلاوت کریں۔
تو جو لوگ ان سے قرات کا فن سیکھتے تھے پھر وہ آگے سکھاتے تھے، تو اسی طریقے سے بنو امیہ کے زمانے میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہا تھا، اور بنو امیہ کے حکمرانوں اور خلفاء کی طرف سے بڑے بڑے قراء کو ملک میں قرات کا فن سکھانے کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور جہاں پر وہ قرات کا فن سکھاتے تھے۔ اور یہ جو مشہور قرآن مجید کے قراء سبعہ ہیں، 7 قراء 7 قاری ہیں، یہ بنو امیہ کے دور کے ہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ مشہور قراء سبع جو ہیں اس زمانے کے ہیں، تو اس زمانے میں قرات کا فن جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا، اور یہی 7 قراتیں، یہی قراء سبع یا ان کی قراتیں جو ہیں وہ آج بھی مشہور ہیں، اور لوگ انہی میں سے کسی ایک کے مطابق تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ علمی ترقی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، اور باقی کچھ علمی ادبی اور ثقافتی جو ترقیاں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عہد بنو امیہ کی علمی، ادبی اور ثقافتی ترقی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، جس میں علمی ترقی کے حوالے سے ہم نے دیکھا تحقیق و ترجمہ، علم تاریخ، فلسفہ، فقہ، طب، صرف و نحو، کیمیا، تفسیر اور علم قرات وغیرہ۔ تو یہ علوم تھے، یہ فنون تھے جو اس زمانے میں شروع ہوئے، ان میں ترقی ہوئی، اور کیا کچھ ترقی ہوئی تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان فنون میں جو کتابیں لکھی گئی تھیں ان کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی بنو امیہ کے عہد کی علمی، ادبی اور ثقافتی ترقی کے بارے میں تفصیلات تحریر کریں۔ تو کچھ علمی ترقی جو اس زمانے میں ہوئی تھی اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہم نے بیان کی ہیں، بقیہ جو ادبی اور ثقافتی ترقی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں گفتگو کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 66 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور عہد بنو امیہ کی علمی، ادبی اور ثقافتی ترقی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، یعنی آج کے اس سبق کا اگلا سبق جو ہے وہ ہمارا حصہ دوم ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔